ایک خوبصورت جنگل میں بطول ٹونی چڑیا کا ایک خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں بطول ٹونی چڑیا اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بطول ٹونی چڑیا کے بچے دیکھنے میں بہت پیارے لگتے تھے۔ چڑیا اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ بطول چڑیا اپنے بچوں کو اچھے اچھے کھانے کھلاتی تھی۔ ایک دن بطول ٹونی چڑیا اپنے پیارے پیارے بچوں سے بولتی ہے، بیٹا، میں کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ آپ لوگ گھر سے باہر نہ جائیے گا، کیونکہ اس جنگل میں ایسے بدمعاش پرندے رہتے ہیں جو آپ سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ سب کو کھانا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی گھر سے باہر آئے اور دروازہ کھولنے کے لیے بولے تو دروازہ بالکل مت کھولنا۔ اگر آپ لوگ گھر سے باہر چلے گئے تو آپ سب کو وہ بدمعاش پرندے کھا جائیں گے، اور آپ لوگ تو ابھی اڑ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ آپ سب ابھی چھوٹے بچے ہیں نا۔ اس لیے کوئی جتنا مرضی کہے، دروازہ کھولنے کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا۔ کھانا گھر میں ختم ہو گیا ہے نا، اس لیے میں کھانا تلاش کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا، گھر سے باہر بالکل نہ جائیے گا۔ ٹھیک ہے امی، میں اپنی سب بہنوں کا خیال رکھوں گی، کیونکہ میں آپ کی سب سے بڑی بیٹی ہوں نا۔ آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، میں اپنی ساری بہنوں کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ اور امی، جب آپ آ جائیں گی تو میں آپ کو کیسے پہچانوں گی؟ میں جب آواز دوں گی تبھی دروازہ کھولنا، ٹھیک ہے بیٹی؟ میری آواز اس طرح سے ہوگی۔ ٹھیک ہے امی، میں سمجھ گئی۔ بیٹا، آپ سب اچھے سے سمجھ گئے نا؟ جی امی، ہمیں آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے۔ میں اپنی بہنوں کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ٹھیک ہے بیٹی، اب میں چلتی ہوں۔ آپ سب کو بھوک لگی ہوگی نا، اس لیے میں چلتی ہوں۔ جی امی، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میرا تو وہ کھانے کا بہت دل کر رہا ہے، وہ جو میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کیا نام تھا اس کا امی؟ ایپل۔ ہاں امی، مجھے ایپل بہت پسند ہے، ایپل ضرور لے کر آئیے گا۔ ٹھیک ہے میری بچی، میں ایپل ضرور لے کر آؤں گی۔ اب میں جاؤں؟ جی امی، آپ جائیں۔ پھر اس کے بعد بطول ٹونی چڑیا کھانے کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ ادھر کوا بہت دنوں سے بھوکا ہوتا ہے۔ کوا بولتا ہے، میں اتنے دنوں سے بھوکا ہوں، ہر روز دانا کھا کھا کر، ایک ہی چیز کھا کھا کر تھک گیا ہوں۔ اگر کسی چھوٹے پرندے کا تازہ تازہ گوشت مل جاتا تو کتنا ہی مزہ آ جاتا۔ ارے ہاں، مجھے یاد آیا، بطول ٹونی چڑیا کے بچے کتنے خوبصورت ہیں، انہیں دیکھ کر تو منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ اور بطول ٹونی نے 2 دن پہلے ہی مجھ سے کہا تھا کہ آج اس نے کھانے کی تلاش کے لیے باہر جانا ہے۔ آج وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے گئی ہوگی اور اس کے سارے بچے گھر میں اکیلے ہوں گے۔ آج تو مزہ آ جائے گا ان بچوں کو کھا کر۔ یہ سوچ کر کوا بطول ٹونی چڑیا کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے اور دروازے کے پاس جا کر بولتا ہے، چڑیا، او بطول ٹونی چڑیا، میں ہوں تمہارا دوست، وہ ہم پرسوں ملے تھے نا، دروازہ کھولو۔ میری امی گھر پہ نہیں ہے، آپ یہاں سے جائیں، وہ کھانا تلاش کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے۔ میری امی نے بولا ہے کہ اگر کوئی بھی انجان لوگ آئیں تو دروازہ مت کھولنا۔ ارے اب میں کیا کروں، یہ بچے تو دروازہ کھول ہی نہیں رہے ہیں، اب میں انہیں کیسے کھاؤں گا؟ کچھ سوچتا ہوں، ہاں ایسا کرتا ہوں، کچھ دیر چپ ہو جاتا ہوں، ان بچوں کو ایسا لگے گا کہ میں چلا گیا ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد ان کی ماں کی آواز میں بولوں گا، لگتا ہے وہ بدمعاش چلا گیا، ضرور ہمیں کھانے ہی آیا ہوگا۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے، میری بہنوں کو کچھ نہ کیجیے گا۔ پھر کوا تھوڑی دیر بعد بطول ٹونی چڑیا کی آواز میں بولتا ہے، آفرین بیٹا، میں تمہاری امی ہوں، کھانا لے کر آئی ہوں۔
آپ کے لیے۔ دروازہ کھولو بیٹا۔ امی آپ آ گئی؟ ارے واہ، میری امی میرے لیے کھانا لے کر آئی ہیں۔ امی میرے لیے میٹھے میٹھے پھل لائی ہیں، مجھے تو بہت مزہ آئے گا کھانے میں، آج تو کھانے کا بہت مزہ آئے گا۔ چلو جلدی سے دروازہ کھولتی ہوں۔ بیٹی دروازہ کھولتی ہے تو کوے کو وہاں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور بولتی ہے، تم ابھی تک گئے نہیں؟ تو نے میری امی کی آواز میں کیوں بولا؟ آنے دو میری امی کو، میں شکایت لگاؤں گی تمہاری اور وہ خوب دھلائی کریں گی تمہاری۔ میں تم سب کو کب سے کھانا چاہتا تھا، لیکن تمہاری امی تم لوگوں کو اکیلا ہی نہیں چھوڑتی تھی۔ آج تم لوگ میرے ہاتھ آئے ہو، آج میں تم سب کو اکیلا لے جا کر چبا چبا کر اور ہڈیاں چوس چوس کر کھاؤں گا۔ مزہ آ جائے گا کھانے میں آج تو۔ ایسا کرتی ہوں، اس کو بولتی ہوں مجھے لے جاؤ، پھر اس کو باتوں میں پھنسا کر رکھوں گی، شاید اتنی دیر میں امی آ جائے۔ دیکھو بدماش کوے، میری بہنوں کو کچھ مت کرنا، سمجھے تم؟ جب امی آ جائیں گی تو تمہاری خوب دھلائی کریں گی، یہاں سے تم چلے جاؤ اگر میری امی سے بچنا چاہتے ہو تو۔ تو چل میرے ساتھ، تو کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے۔ سب سے پہلے تمہیں کھاؤں گا، اس کے بعد باقی سب کو کھاؤں گا۔ نہیں بدماش کوے، مجھے مت کھاؤ، ابھی مجھے بڑی ہو کر دنیا دیکھنی ہے، مجھے مت کھاؤ پلیز، مجھے مت کھاؤ۔ پھر اس کے بعد کوا چڑیا کی بیٹی کو اٹھا کر چلا جاتا ہے اور ادھر بطول ٹونی چڑیا اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آ جاتی ہے۔ میرے آنے سے پہلے ہی دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے اور ٹنٹنی بیٹی دکھائی نہیں دے رہی ہے؟ ٹنٹنی بیٹی کہاں ہے؟ ٹنٹنی بیٹی کہاں ہے بچوں؟ امی اس کو کوا لے کر چلا گیا، وہ کہہ رہا تھا میں اس کو کھاؤں گا۔ کیا؟ میں کہہ کر گئی تھی نا کہ میری آواز پر ہی دروازہ کھولنا۔ امی وہ آپ کی آواز میں ہی بولا تھا، تبھی ہم نے دروازہ کھولا۔ ہاں وہ تو میری آواز کو اچھی طرح سے جانتا تھا، مجھے بچانا ہوگا اپنی بچی کو۔ یہ کہہ کر جلدی سے وہ اپنی بچی کو بچانے کے لیے چلی جاتی ہے اور اس کے سارے بچے بھی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے جیسے تیسے کر کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی بطول ٹونی چڑیا کوے کے پاس جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کو کوا مار کر کھا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے اور بولتی ہے، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ کوے، تو میرے بچے کو مار کر کھا گیا، تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ میرے بچے کو مار کر کھانے میں اسے کتنا درد ہوا ہوگا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی کالو کوے، میں تجھے بھی ویسے ہی ماروں گی جیسے تو نے میرے بچے کو مارا۔ پھر بطول ٹونی چڑیا کوے کو ایک درخت سے باندھ کر مارنے لگتی ہے۔ کوا بولتا ہے، چڑیا مجھے مت مارو، بہت درد ہو رہا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ کیوں چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے۔ آج ایک ماں کو تو نے اس کے بچے سے الگ کیا ہے، کتنا روئی ہوگی میری بچی۔ میں تمہیں تب تک مارتی رہوں گی جب تک تیری سانسیں نہ بند ہو جائیں۔ چڑیا اس کوے کو مارتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ کوا مر جاتا ہے۔ پھر چڑیا دوسرے جنگل میں جا کر وہاں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔